السلام علیکم ناظرین. مجھے آج جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ حالیہ ایک واقعہ ہے جس کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کا قتل پشاور میں کورٹ روم میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں نیوز چینل پہ آپ کے ساتھ آپ نے لوگوں سے سنی ہوں گی اور آپ نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے. اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کا اس چیز کے اندر رول بڑا مثبت رہا. خاص طور پہ دو لوگوں کا ذکر میں کروں گا. ان میں سے ایک تو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. میں خود کافی جاوید احمد غامدی صاحب کو سنتا رہتا ہوں اور میں نے بہت چیزیں سیکھی ان سے. اور دوسرے جسٹس صاحب ہیں، جسٹس سکی عثمانی صاحب. اگین بہت عزت کے لائق دونوں لوگ، اور جسٹس صاحب نے اور غامدی صاحب نے جس طرح کا سٹینڈ لیا اور اس پورے پروسیس کو ایکسپلین کیا ہے وہ واقعی کمینڈیبل ہے. اور اس کو سنتے ہی یہ چیز دل میں آتی ہے کہ ابھی ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بہت اچھے اچھے لوگ اور بہت سوچنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور ملک کے حالات انشاءاللہ ان لوگوں کی مدد سے اور بھی اچھے ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا. لیکن کیونکہ یہ تھوڑی تکلیف دہ بات ہے، اس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. ویسٹ کے اندر اس چیز پہ بہت عرصے سے بحث، یہ کوئی نئی بحث نہیں ہے، تقریباً پچھلے 150-200 سال پرانی بحث ہو گئی ہے. لیکن ویسٹ میں یہ بحث کبھی رکتی ہی نہیں ہے کہ سیکولرزم ورسز ریلیجن ان لا. اس کے اوپر بیری کراسبن کا بہت اچھا آرٹیکل بھی ہے، اور بیری کراسبن کی کتاب بھی ہے اباؤٹ ہارڈ اینڈ سافٹ سیکولرزم. ان میں وہ یہ بات کا سوال پوچھ رہے ہیں اور پھر اسی کا جواب دیتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہم ریلیجن کو لا کے اندر مداخلت کرنے دیں یا ریلیجن کو لا کا پارٹ بنا دیں تو مذہبی جنونیت کو قانون سے الگ رکھنا کتنا ممکن ہے یا مشکل ہے. تو ٹورڈز دی اینڈ آف دا ہول ٹیکسٹ آف ہز بک وہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ناممکن ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا ریفرنسز دیے ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے، اگر کسی کا اس چیز میں انٹرسٹ ہو تو بیری کراسبن کو ضرور دیکھیں. مجھے بھی کچھ اسی طرح لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم نے قانون کے اندر مذہب کو انوالو کرنا شروع کیا تو اٹ واز اے سلپری سلوپ. ایک کے بعد دوسرا واقعہ ملک میں ہوتا ہی گیا، اور اب تو یہ ہے کہ اس چیز کے واقعات کی فریکوینسی اور سیویرٹی دونوں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یہ تشویشناک ہے. یہ تشویشناک کیسے ہے ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ یہ تشویشناک کیسے ہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے کیوں یہ خطرہ بنتی جا رہی ہے. اس ضمن میں اکثر لوگ مجھے بینگ اے سائیکائٹرسٹ مجھے وہ ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں ان صاحب کی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بعد میں پھر ان صاحب کی جنہوں نے ان سے قتل کیا. دونوں کی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ از دیر اے مینٹل النس انوالوڈ ہیئر. تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی بڑی ذمہ داری والی بات نہیں ہے. اٹس اے غیر ذمہ داری والی بات کہ جس کے اندر آپ کسی کی 4-5 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اس کے مینٹل النس کی ڈائگنوسس بنا دیں. دنیا میں ایسی کوئی بھی ملک نہیں ہے جہاں پر قتل نہیں ہوتا، ریپ نہیں ہوتا، اور ریپ یا قتل یا کسی قسم کا بھی کوئی وائلنٹ کرائم جو ہے وہ کبھی ریزنیبل ہو ہی نہیں سکتا. تبھی اس کی دنیا بھر میں اس کی الگ الگ قسم کی سزائیں اور اس کی پنشمنٹس اور اس کے اراؤنڈ لیجسلیشن بنتی رہے گی. اس میں اس سے تھوڑا سا اگر ہم قطع نظر ہو کے چلیں کہ وہ ایونٹ کیا ہوا، اس سے زیادہ خطرے کی، کہیں زیادہ خطرے کی جو بات میں دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پر ایک سیلاب ہے اس بحث کا، جس میں بہت زور سے بڑا وہیمنٹلی لوگ آرگیو کر رہے ہیں کہ جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا ہے. بلکہ اگر کوئی اس کو کرٹیسائز کرے یا کنڈیم کرے مرڈر کو تو اسے گالیاں اور اس کے خلاف بڑے سخت الزامات اور سخت قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ لوگ غصے میں ہیں. ایک سیویئر اینگر ہے. جب بھی کسی قسم کا کوئی سیویئر اینگر کسی پوسٹ پہ یا کبھی کسی ویڈیو میں جب بھی میں دیکھتا ہوں
تو ظاہر بات ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہونے کے ناطے میں کوشش کرتا ہوں اسے سمجھنے کی کہ یہ اتنا اینگر کس بیس پہ آ رہا ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ اینگر ہے بلکہ اینگر سے ایک نوچ اوپر ریج ہے, اور ریج کے اوپر مرڈرس ریج ہے, یعنی قتل کی خواہش ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کچھ بہت, ہر کوئی تو نہیں, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھی ہوتا اس کی جگہ تو میں بھی یہی کرتا, تو ثواب کا کام ہے, اور یہ تو اس کو عجیب عجیب نام دے رہے ہیں. ایز اف ایسا لگ رہا ہے کہ ایک قتل کرنے کی خواہش معاشرے میں پنپ رہی ہے. غصہ تو ہے ہی, غصہ تو آلریڈی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ عوامل رکھوں جس سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی معاشرے میں اس حد تک اینگر یا غصہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. ابھی کچھ عرصے پہلے امریکہ کے یہاں کے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں بہت مشہور, فرانسس فوکویاما, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی آئیڈینٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا اس اینگر کی لپیٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہندوستان میں ہو رہا ہے, بلکہ کسی حد تک یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. وہ تو امریکن سسٹم کو ہی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے, جس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسکیوز می, جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ریشیل ہراسمنٹ اور مذہب کو لے کے پریجوڈس اور جینڈر بائسز اور اس کے علاوہ کلاس کا ڈفرنس, یہ سب بڑھتا جا رہا ہے. اور انہوں نے یہ بڑے اچھے اعداد و شمار لکھے کہ کس کس ملک میں کہاں کہاں کس طرح یہ اینگر ڈفرینٹ فارمز میں اور یہ پریجوڈسز, یہ تعصبات کس کس فارم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس میں وہ سب سے زیادہ اس بائس کو یا اس پرابلم کو سب سے زیادہ وہ لنک کرتے ہیں ایک ڈس ریگولیٹڈ قسم کے کنزیومر کیپٹلزم کے ساتھ, کہ جس کے اندر وہی کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ, جاب لیسنس, غربت اور ساتھ میں اکنامک انیبلٹی, اکنامک انیکوالٹی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک جنرل ڈسکمفرٹ کوز کر دیتی ہے. وہ جنرل ڈسکمفرٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جنرل ڈسکمفرٹ بیسیکلی ایگزسٹینشل انگزائٹی سے جنم لیتی ہے. ایگزسٹینشل انگزائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنے وجود کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ ایک ایسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے جس میں وہ ہر وقت پریشان اور اینگر کی صورت میں بیٹھا رہتا ہے. اب ایگزسٹینشل انگزائٹی کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے کسی کے پاس جاب نہیں ہے, کسی کے پاس جو دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے میں اتنی زیادہ اکنامک انیکوالٹی کہ ایک انسان تو جا کے 20-20 ہزار اور 10-10 ہزار کا کھانا ایک وقت میں بل پے کر سک رہا ہے, اور دوسرے بہت سارے لوگ ملک میں ایسے ہیں جو ایک وقت کا کھانا بھی پراپرلی افورڈ نہیں کر پاتے. ایک انسان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جب چاہے پورے خاندان کا علاج شہر کے بیسٹ سے بیسٹ ہاسپٹل میں, اچھے کمروں میں, اچھے ڈاکٹر سے کروا پائیں, اور دوسری طرف ایسے لوگ بہت ساری تعداد میں ہو گئے ہیں جو بیچارے جو بیسک قسم کا اپنا علاج بھی ملک میں نہیں کرا پاتے. تو ایک انسان کو اس چیز کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ اپنا کل کیسے گزار پائے گا. کیا وہ اپنے کل کے دن وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے گا یا وہ نہیں پال سکے گا؟ کیا فاقہ کشی کا شکار ہو جائے گا, یا پھر علاج میں بہت سیریس قسم کی کوئی بیماری کا شکار ہو اور علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے, سرکاری ہسپتالوں میں اس طرح کی کیپیسٹی نہیں ہے, یا کبھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کیلیبر نہیں ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پرووائڈ کرنے کا کہ جو اتنے سارے لوگوں کو اچھا علاج پرووائڈ کر سکیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے کی جو طریقہ ہوتا ہے بہت زیادہ انگزائٹی میں, پریشانی میں اور غصے کی صورت میں انسان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بائنری تھنکنگ کا شکار ہو جاتی ہے. بائنری تھنکنگ یہ ہے کہ انسان گرے ایریاز اور بیچ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دیکھ پاتا, اور اس کے بجائے جو تھنکنگ ہے وہ ایکسٹریم پولر قسم کی تھنکنگ کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. اس پولر تھنکنگ میں جواب یس یا نو ہوگا,
اس پولر تھنکنگ میں جواب جو ہے وہ بیچ کا جواب نہیں ہو پائے گا. اسے کہتے ہیں بائنری تھنکنگ. بائنری تھنکنگ کے علاوہ جب انسان بائنریز میں سوچتا ہے تو جواب کا کسی چیز کے اوپر فیصلہ, کسی چیز پہ ججمنٹ بہت امیجیٹ دیتا ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کافر ہے, ہاں کافر ہے, یا اسے مار دینا چاہیے, ہاں مار دینا چاہیے, اور اسی طرح کے بہت سارے ایکسٹریم تھاٹس. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اکنامک انیکویلٹی کسی بھی معاشرے کے اندر اس کا حصہ بن جاتی ہے تو وہاں پر الگ الگ قسم کی درجہ بندی کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ. مثال کے طور پہ ہر وقت انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے درجے پہ ہو. یہ نارمل خواہش ہے کہ کسی بھی درجے والے معاشرے کے اندر وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے درجے پہ فائز ہو. ہر وقت اپنے درجے کو امپروو کرنے کی, یا اپنے کلاس کو جمپ کرنے کی, یا اپنے کیٹیگری کو اوپر کرنے کی اپرچونٹی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. تو انسان ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس میں میں اپنے آپ کو اپنے درجے سے نکل کر اوپر والے درجے میں چلا جاؤں. ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے یا توہین رسالت کر دے تو اس کے اوپر یہ ایلیگیشن لگانا کہ یہ کافر ہے یا یہ واجب القتل ہے, اس عمل کو جنم دیتا ہے جس کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میں کم سے کم کسی کو کافر ڈکلیئر کر دوں, کسی کو اپنے سے چھوٹا ڈکلیئر کر دوں اور درجے میں اوپر کلائم کر دوں. تو یہ درجہ بندی والا معاشرہ بڑا ہی استحصالی معاشرہ ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں جو معاشرے میں کیوس کریٹ کرتے ہیں. جو بھی معاشرہ اپنے لوگوں کو ایک بیسک سیفٹی, ایک بیسک ایگزسٹینشل انگزائٹی کا علاج مہیا نہیں کر پائے گا, جس کے اندر لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے, وہاں پہ غصہ ہونا, وہاں پہ غصے کو ریج کی شکل اختیار کرنا اور اس ریج کو مرڈرس ریج کی شکل اختیار کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. جن معاشروں میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی اس معاشرے میں سوچنے کی, سمجھنے کی فریڈم نہیں ہوتی. سوچنے اور سمجھنے کی فریڈم کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو سپیچ کی آزادی دی جائے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ لوگ جذبات میں ایسی باتیں کہیں جو ہرٹفل ہوں, جو مشکل ہوں, لیکن اس کے لانگ رن میں ملک کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. کہ اگر ملک میں فریڈم آف سپیچ ہوگی تو ملک میں ایک ریئل یونیورسٹی ڈسکورس سٹارٹ ہوگا, جو سلیو ماسٹر ڈسکورس سے باہر نکلنا شروع ہوں گے. ہم اس کے اندر جو دو ہتھیار ہیں یونیورسٹی ڈسکورس کے, جسے کہتے ہیں کنجیکچر اینڈ ریفیوٹیشن, سوچنا اور ایک خیال پیش کرنا اور اس خیال کو شوٹ کرنا, اس کی خوبصورتی سے معاشرہ سیکھتا ہے اور پھر ہر طرح کی بات کرنے کے قابل ہوتا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب میں سچائی ہے تو مذہب پہ آتے ہوئے ہر طرح کے کرٹیسزم کو سننے کی اور سمجھنے کی, اپنے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایسے لوگوں کو سپیس دے دیتی ہے. فریڈم آف سپیچ اگر نہ ہو تو معاشرہ ایسے لوگوں کو سپیس دینا شروع کرتا ہے جو اتنی اچھی باتیں نہیں کرتے. مثلا آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ اگر مذہب کے حساب سے, مذہب کی طرف سے بہت سے اچھے لوگ بہت سی اچھی پروگریسو باتیں کرتے ہیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے مولوی آپ نے ایسے بھی سنے ہیں کہ جو بہت ہی ریگریسو اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایک پڑھے لکھے انسان کو, ایک اچھے انسان کو اس بات پہ تکلیف پہنچاتے ہیں کہ کیا میرے مذہب میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں جو ہم سے شاید چھپائی جا رہی ہیں, کیونکہ ان باتوں پہ ڈبیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا. اگر ان باتوں پہ ڈبیٹ کرنے کا اور ان باتوں پہ بحث کرنے کا موقع سب کو ملے تو اس طرح کے ریگریسڈ آئیڈیاز معاشرہ اس کی حفاظت خود ہی کر دے گا. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی معاشرے کے اندر غصے کو پنپنے دیتی ہیں, غصے کو بڑھاوا دیتی ہیں اور اس غصے کو ریج میں اور اس ریج کو مرڈرس ریج میں کنورٹ کرتی ہیں, وہ ہے سیکشول ریپریشن, جنسی گھٹن. ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں چلیں بہت سارے معاشرے ہیں جس میں جنسی گھٹن ہے اور وہ ٹھیک ہے, ہم اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, مگر ساتھ میں ایسے کسی قسم کے چینلز بھی عوام کو, اسپیشلی ینگر جنریشن کو, جو ینگ ہیں,
جو سیکشولی ایکٹیو ہیں انہیں ایسے مواقع دینے کی ضرورت ہے کہ جن پہ وہ اپنی جنسی گھٹن کو یا جنسی جذبات کو ایکسپریس کر سکیں. اس کی ایکسپریشن کے طریقے ہیں جیسے اسپورٹس کی فیسلٹی سارے بچوں کو, سارے پاکستان کے بچوں کو ایکولی میسر ہونی چاہیے, جس میں سب کھیل کود کی فیسلٹی کو اویل کر سکیں, نہ کہ یہ کہ صرف پیسے والے اچھے اسکول میں جانے والے بچوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہو. اسپورٹس کے علاوہ پوئٹری ہے, لینگویج سیکھنے کا طریقہ ہے, پینٹنگ ہے, کیلیگرافی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, ڈبیٹس ہیں اور فنون لطیفہ ہے, ایکٹنگ ہے, اسٹیج ایکٹنگ ہے, یہ ایسی ساری چیزیں, ان سب چیزوں کا اتنا اچھا چینل آف نیٹ ورک ملک میں بننا چاہیے کہ لوگ نہ صرف آرٹ میں ملک ترقی کرے بلکہ لوگ اپنی سیکشل ریپریشن کو اچھے سے ایکسپریس کریں ان اے ہیلدی وے. بلکہ سائنس کی ترقی کا راز ہی ٹروتھ کو یا سچ کو پارشل ٹروتھ دیکھنے میں ہوتا ہے. جو تھوڑا بہت بچا ہے سوال کرنے کی گنجائش, وہاں پہ لوگ سوچتے ہیں اور اس سوچ سے نئی نئی اور چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور اسی طرح سائنس کا پہیہ چلتا رہتا ہے. سائنس کا پہیہ بند ہو جائے اگر معاشروں میں دو چیزیں بند ہو جائیں, ایک ہے فریڈم آف اسپیچ کو ریسٹرکٹ کر دیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹروتھ کو کمپلیٹ ٹروتھ کی طرح دیکھنا شروع کر دیں. آخری میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا ایگزامپل بھی ہے سامنے جس نے پچھلے سال ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کو یا مذہبی جنونیت کے اندر ایک واقعہ ہوا, اور وہ واقعہ تھا نیوزی لینڈ میں. ان کی جو عوام ہے اور ان کی جو پرائم منسٹر ہیں مس جسینڈرا آرڈن, انہوں نے اس کے اوپر اتنا اچھا ری ایکشن دیا. انہوں نے مسلمانوں کو پوری طرح سے سپورٹ کیا, انہوں نے مذہبی جنونیت کو پوری طرح سے کنڈیم کیا, انہوں نے اس کے فائر آرمز کے اوپر اور ویپنز کے اوپر, اسپیشلی آٹومیٹک ویپنز اور میگزینز اور آٹومیٹک ویپنز کے پارٹس پہ فوراً پابندی لگا دی. ابھی 16-17 جون کو انہوں نے مزید پابندیاں لگائیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی پابندی لگائیں گے اور ہر قسم کا ہتھیار ملک سے صاف کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ چرچا کی پورے ایک سال کہ کیا وہ چیزیں کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے ملک میں امن قائم کریں اور پریجڈس کا خاتمہ کریں, اور کس طرح ہم قانون کو اچھے سے اچھا بنائیں جس کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس قانون کے تھرو ملک میں اور ساری دنیا کے اندر ملک کا نام روشن ہوتا ہے. اس کے اندر وہ اس چیز میں تو انٹرسٹڈ ہیں کہ اپنے ملک کے اندر امن قائم کریں اور جو مائنورٹیز ہیں یا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ کمفرٹیبل رہیں, لیکن مین مقصد ان کو اپنے ملک سے بہت محبت ہے. وہ اپنے سسٹم کو اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے ان کے ملک میں اگر کوئی مسلمان آتا ہے, باریش ہے, بڑی داڑھی والے مذہبی انسان ہیں, اور ساتھ میں ان کی زوجہ اگر وہ پردہ بھی کرتی ہیں تو وہ بھی کمفرٹیبلی آرام سے گھومیں پھریں جیسے دوسرے شہری گھوم پھر رہے ہیں, وہ سارے حقوق انہیں بھی ملے اور وہ اپنے ملک میں بہت ہی زیادہ امن سے اور کمفرٹ سے رہ سکیں. ان کے بچے بھی کالج جائیں اور کالج جا کر اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کریں اور کالج جا کے اس قابل بنیں کہ وہ مذہب پر, پالیٹکس پر, ہر طرح کی بحث سننے اور کرنے کے قابل ہو جائیں. بس میرا اتنا سا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ.